الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لنا من دونه من ولي ولا نصير الحمد لله الذي لا نحصي ثناء عليه وهو كما أثنى على نفسه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الحج المبرور ليس له الجزاء إلا الجنة او كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے محترم بھائی اور بہنوں، حج آدم علیہ السلام سے شروع ہوا ہے۔ عبادات میں کوئی اجتہاد اور عقل نہیں، جیسے اللہ نے کہا ہے ویسے کرنا ہے۔ نماز اپنی عقل سے ہم معلوم نہیں کر سکتے، روزہ ہے، حج ہے۔ عبادات میں جیسے آسمان والے نے بتایا اور جیسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھلایا، بس ہم نے وہ کرنا ہے۔ باقی چیزوں میں معاملات ہیں، زندگی کی باقی ضروریات ہیں، اس میں زمانے کے لحاظ سے سوچ بچار بھی ہے، تبدیلی بھی ہے، اجتہاد بھی ہے۔ ان عبادت اسے کہتے ہیں جس میں بس جو اللہ نے کہا، جو اس کے نبی نے فرمایا، کر کے دکھایا، ویسے کرنا ہے۔ آدم علیہ السلام سے عبادات کا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ نماز بھی تھی، روزہ بھی تھا، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حج کو فرض قرار دیا، لیکن اس کا فرض ہونا جیسے بیان کیا ہے وہ سب سے جدا ہے۔ نماز کو فرض قرار دیا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، ایمان والوں پر نماز فرض ہو گئی۔ اس میں کہیں اللہ کا نام نہیں آیا، فرض اللہ ہی نے کیا ہے۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو فرض ہے، زکوٰۃ ادا کرو، مال والوں پر زکوٰۃ فرض ہے۔ کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ فرض ہے۔ نماز کو فرض کیا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اس آیت میں اللہ کا نام نہیں۔ کتب علیکم الصیام، روزے تم پر فرض کیے گئے، کرنے والا اللہ ہے۔ نماز تم پر فرض ہوئی، اللہ نے کی۔ آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دو، اللہ نے حکم دیا۔ لیکن جب اللہ نے حج کو فرض کیا تو سب سے الگ عبارت استعمال فرمائی۔ وللہ، ایک تو وللہ، سب سے پہلے نام ہی اپنا شروع کیا، وللہ۔ کتب علیکم الصیام وللہ، ان الصلاۃ وللہ، اقیموا الصلاۃ اور وللہ، آتوا الزکاۃ وللہ۔ میں نے تقابل کر کے آپ کو بتایا تاکہ آپ کے سامنے ہو کہ دونوں میں فرق ہے بہت بڑا۔ ایک فریضہ ہم پر اللہ تعالیٰ لاگو کرنے والا ہے اور نام ہی اپنا شروع کیا، وللہ۔ اللہ، پہلا نام ہی اللہ کا ہے کہ یہ سب کچھ کس لیے ہے، کہ بھئی اللہ کے لیے ہے۔ ایک دوسرا مطلب کیا ہے، وللہ۔ آپ سب سے پوچھیں گے، آپ بھی بتائیں گے حج کرنے جا رہے ہیں، حج کرنے جا رہے ہیں، لیکن وللہ اللہ کے لفظ سے شروع ہونے میں ایک اشارہ ہے کہ آپ لوگوں سے یوں کہو ہم اللہ کی ملاقات کے لیے جا رہے ہیں۔
اللہ نے بلایا ہے تو ہم ملاقات کے لیے، وَلِلَّهِ، اللہ کے لیے جا رہے ہیں۔ دو، تیسرا حج مشقت کا سفر ہے، تو وَلِلَّهِ، وَلِلَّهِ میں تیسرا مطلب یہ کہ میرے بندے بندیوں، جب مشقت آئے نا، محبت کا راستہ یوں ہی طے ہوتا ہے، یہ مشقتوں سے طے ہوتا ہے، تو یوں سمجھنا یہ اللہ کی ملاقات کی مشقت ہے، اور کیا چاہیے۔ ضرورت مند کسی بڑے صاحب سے ملنے کے لیے گھنٹوں دروازے پر بیٹھے رہتے ہیں، کوئی شکوہ نہیں کرتا۔ آج ملاقات نہیں ہوگی، اچھا جی کل آ جاؤں، کل دا ٹائم دے دو، کل بھی گا جی صاحب جی میٹنگ چاہیے، تجھے پرسوں آ گیا جی۔ یہ بڑے تاجر، ان کو روز کے تجربے ہیں، ان کے کام جہاں پھنستے ہیں وہاں یہ گھنٹوں بیٹھے رہتے۔ تو حج میں بھی رکاوٹیں آتی ہیں۔ ویسے تو حج اپنی ذات میں ہی مشکل عمل ہے، مشقت والا ہے، اور اب رش کی وجہ سے اور مشقت بڑھ جاتی۔ وہ جو چند دن ہیں حج کے، باقی تو اب سہولت اللہ کا فضل، حج کے 5 دن مشقت سے بھرپور ہوتے ہیں۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ عجب طریقے سے اللہ نے حج کو فرض کیا ہے۔ وَلِلَّهِ، کہاں جا رہے ہو؟ اللہ کی ملاقات۔ حج کس لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے۔ مشقت کس لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے۔ تو اپنی نام سے شروع کر کے اس عمل کی عظمت کو عرشوں تک پہنچا دیا۔ پھر آگے کہا علی الناس، علی المومنین نہیں کہا علی الناس، حالانکہ علی المومنین ہے، اور علی المومنین میں بھی صرف مالدار ہیں، اور مالداروں میں بھی صرف صحت مند ہیں، نہ بیمار مطلوب ہیں نہ غریب مطلوب ہیں، اور مالدار ہو کے بھی اگر تکلیف آ گئی ہے تو وہ بھی مطلوب نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بجائے علی المومن وللہ علی المومنین کی بجائے وللہ علی الناس، اس علی الناس سے سارے لوگ مراد نہیں، ایمان والے مراد ہیں۔ ایمان والوں میں جو مالی طاقت رکھتے ہیں وہ مراد ہیں، اور جو صحت مند ہیں، جانے کی طاقت رکھتے ہیں، وہ مراد ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے وللہ سے اس کو اتنا خوبصورت کر کے پیش کیا ہے کہ گویا پوری دنیا کے انسانوں کے اندر طلب پیدا ہو گئی کہ یار اللہ سے ملیں، اللہ سے ملاقات کریں۔ خطاب صرف ایمان والوں کے لیے لفظ ہے وللناس، وللہ علی الناس، ساری دنیا کے ایمان والوں آ جاؤ، بیمار ہو صحت مند ہو آ جاؤ، اے پوری دنیا کے کافروں تم بھی کلمہ پڑھ لو، آ جاؤ اپنے رب کی ملاقات کرو۔ اتنا خوبصورت کر کے اس کو پیش کیا ہے۔ حج البیت، یہ میرے گھر کا حج کرنا، حج ارادے کو کہتے ہیں۔ اللہ کے گھر جانے کا نام حج کا لفظ ہے ارادہ کرنا، ارادہ کرنا، لفظ کا مطلب ارادہ کرنا۔ پھر اس لفظ کو خاص کر دیا اللہ کے گھر جانے کا ارادہ کرنا، تو وہ اس کو حج کر دیا۔ تو یہ اتنی خوبصورت چیز ہے کہ اللہ نے پوری ایک تو آیت کو بہت خوبصورت طریقے سے شروع کیا، پھر پوری دنیا کو مخاطب کیا کہ آ جاؤ ایمان والے، آ جاؤ مرد عورت بوڑھے جوان بھی آ جاؤ، غیر مسلم کلمہ پڑھ کے آ جاؤ، حج البیت۔ ابتدا اس طرح کی ہے، اور انتہا میں پھر اللہ تعالیٰ نے استثناء کر دیا، ٹھیک ہے بھائی سارے نہیں کہہ رہا ہوں، سارے نہیں کہہ رہا ہوں، من استطاع الیہ سبیلا، جو آ سکتا ہے ایمان والا، یہ شرط ہے، اور آنے کی طاقت ہے، صحت بھی ہے پیسہ بھی ہے، وہ ضرور آئے اور میرے گھر کا دیدار کرے، مجھ سے ملاقات کرے۔ آیت کا شروع اتنا خوبصورت ہے، اور اتنی اللہ کی طرف سے اتنا مطالبہ کیا گیا ہے کہ یہ شک پڑ سکتا تھا کہ شاید اللہ نے ساڑی لوڑ پائے گی، یہ شک پڑ سکتا تھا کہ شاید اللہ کو ضرورت پائے گی، بھائی گھر وے لوگ ہے کوئی آوے، تو آگے اللہ نے کہا ومن کفر فإن اللہ لغنی عن العالمین۔
یہاں کفر سے مراد کفر نہیں ہے، فمن کفر، جو نہ آئے یعنی پیسہ بھی ہے، صحت بھی ہے، سفر بھی آسان ہے، پھر بھی نہیں آتا ہے، تو تمہارے رب کو صرف تمہاری نہیں، عالمین میں سے کسی کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اس آیت سے پچھلے مضمون کو صاف کیا کہ میں تمہیں محبت کی وجہ سے بلا رہا ہوں، کوئی ضرورت کی وجہ سے نہیں بلا رہا، میری محبت ہے، آؤ میرے گھر آؤ۔ اور ابراہیم علیہ السلام جیسی ہستی کو میزبان کر کے کھڑا کیا ہوئی آیت مجھے ہمیشہ حیران کر دیتی ہے کہ اللہ نے کہا اذن فی الناس بالحج، ابراہیم اعلان کر لوگوں کو کہہ کے آئیں، پھر کہا یاتوک رجالا وعلی کل ضامر یاتین من کل فج عمیق۔ قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حج کرنے والوں کا میزبان بنا دیا ہے کہ تو میزبان ہوگا، یا تو کا تیرے پاس آئیں گے، تم میری طرف سے میزبان، جیسے صدر کو ملنے جاؤ تو جاتے ملاقات نہیں ہوتی، پہلے اس کے پرنسپل سیکرٹری سے ملاقات ہوتی ہے، پھر وہ آپ کو بٹھاتا ہے، پھر وہ ارینج کرتا ہے، پھر آپ کو لے کے جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جد الانبیاء 4000 نبیوں کے باپ 4000 نبیوں کے باپ ابراہیم علیہ السلام سے کہا تو اعلان کر کہ لوگ میرے گھر آئیں، یا تو میرا پرنسپل سیکرٹری بن کے ان کا استقبال کرے گا، اور طاہر بیت للطائفین والعاکفین والرکع السجود، اور تو اور تیرا بیٹا اسماعیل دونوں مل کر میرے معزز مہمان آ رہے ہیں، میرے گھر کو صاف کرنا۔ عام لوگ تو روز ہی ملنے جلنے آتے رہتے ہیں تو ہم کو خاص خیال نہیں کرتے، جب کوئی خاص مہمان آنے والا ہوتا ہے تو سارے گھر کی صفائی ہو رہی ہوتی ہے، ہر چیز کی جھاڑ پھونک ہو رہی ہوتی ہے کہ بھائی آ رہے ہیں جناب آ رہے ہیں۔ جب کوئی خاص مہمان آنے والا ہوتا ہے تو ڈیکوریشن کی جاتی ہے، جیسے آپ لوگ آ رہے تھے تو نہیں آپ کے لیے ہوٹل والوں نے ڈیکوریشن کی ہے۔ تو میرا اللہ کہہ رہا ہے کہ ابراہیم اسماعیل میرے بڑے خاص مہمان آ رہے ہیں، جو اللہ کے گھر جا رہا ہے اللہ کا خاص مہمان ہے، میرے بڑے خاص مہمان آ رہے ہیں۔ تم دونوں باپ بیٹا، اسماعیل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا، اور ابراہیم ادھر بھی دادا اور ادھر 4000 نبیوں کے دادا، دو باپ بیٹے عظیم ترین نبیوں رسولوں کو اللہ نے کہا میرے مہمان آ رہے ہیں، گھر صاف کرو۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ بہت خوبصورت آیت ہے حج کو فرض کرنے کے لیے، اور بہت خوبصورت آیت ہے حج کی تھکاوٹ کا علاج۔ یہ آیت ذہن میں ہوگی تو اللہ سے باتیں کرو کہ جب اللہ کی نسبت پر آدمی تھکتا ہے تو محبت بڑھتی ہے، دعا کی طاقت بڑھتی ہے، اور اللہ کی معرفت بڑھتی ہے، اور اللہ کی طرف سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ ویسے بھی حج اپنی اصل میں اللہ کی ملاقات کا نام ہے۔ یہ تھوڑی سی ترتیب ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کو کلمہ معرفت کہتے ہیں، پہچان، کہ میری سکھیرا صاحب کی ملاقات ہوئی، پہچان ہو گئی، پہچان سے ایک مناسبت پیدا ہوتی، یہ پہچان آگے تعلق میں تبدیل ہو، اس کے لیے دوسرا عمل ہے نماز، کہ نماز صلۃ بین العبد و رب، نماز بندے اور رب کے درمیان جوڑ پیدا کرتی ہے اور اس تعارف کو تعلق میں تبدیل کر دیتی۔ تعلق سے اگلا درجہ ہے محبت، تو مال کا خرچ کرنا، جہاں مال لگتا ہے وہاں محبت پیدا ہو جاتی۔ ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ موت سے ڈر لگتا ہے، کہ پیسے ہیں؟ کہ جی ہیں۔ کہ خرچ کر دے، کہ جہاں آدمی مال لگاتا ہے وہاں دل بھی لگ جاتا، تو زکوٰۃ کیا کرتی ہے؟ وہ اس نماز والے تعلق کو محبت میں بدلتی ہے۔ محبت سے اگلا درجہ عشق، محبت تقسیم ہو جاتی ہے، عشق تقسیم نہیں ہوتا۔ محبت بچے سے بھی ہے، بیوی سے بھی ہے، ماں سے بھی ہے، باپ سے بھی ہے، بھائیوں سے بھی ہے، دوستوں سے بھی ہے، لیکن عشق ہوتا ہے جب ایسا کسی ایک سے تعلق کہ پھر سب سے کاٹ کے رکھ دے۔ یہ جو آکاش بیل نہیں ہوتی، وہ پیلی سی بیل جو درختوں پہ چڑھ جاتی، اس کو عربی میں عشقہ کہتے ہیں۔ عشقہ عشق سے ہے۔ عشقہ کا کیا مطلب ہے؟
کہ درخت اس پہ عاشق ہوتا ہے اور ہر شے اسی کو کھلاتا رہتا ہے، کھلاتے 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 خود ہرا بھرا تھا لیکن سوکھ کے ایندھن بن جاتا ہے، پر اپنی عشق سے باز نہیں آتا، جان کی بازی ہار جاتا ہے، عشق سے باز نہیں آتا، اس لیے اس بیل کو عربی میں عشقہ کہتے ہیں۔ تو مقام عشق ہوتا ہے کہ جب آدمی ایک چیز میں فنا ہو جائے تو روزہ بھوک اور پیاس اس محبت کو عشق میں بدلتا ہے۔ پھر عشق وصال کے بغیر اس کی آگ ٹھنڈی نہیں ہوتی، دیدار اور وصال کے بغیر آتش عشق سرد نہیں ہوتی۔ تو پھر اس کے ساتھ حج کو جوڑا گیا کہ اب عاشق بن کے آؤ اور اپنے رب کے دیدار کو آؤ، لہذا عاشق بن کے آنا ہے تو پھر عاشقانہ لباس پہن کر آؤ اور پگڑی اتارو، ٹوپی اتارو، کرتا اتارو، بڑے قیمتی کپڑے اتارو، آپ صرف 2 چادریں پہن کے آؤ اور دیوانہ بن کے آؤ۔ عاشق ہوتے ہی دیوانے ہیں، تو دیوانہ بن کے آؤ، جیسے دیوانے آتے ہیں ایسے تم بھی دیوانے بن کر آؤ، عقل مند بن کر نہ آؤ بلکہ مجنوں بن کر آؤ۔ ساری مسجدوں میں کہا آہستہ بات کرو، اللہ سے زور سے مت بولو، ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، آہستہ آہستہ اللہ سے باتیں کرو، لیکن جب اللہ کے گھر کے قریب پہنچو تو چیخو لبیک اللہم لبیک، چیخ پکار کے، العج والفج، میرے نبی نے فرمایا بہترین حج کیا ہے؟ زور سے لبیک کہنا اور خون بہانا، قربانی کرنا۔ تو سارا دیوانوں والا نقشہ قائم کروایا، سارا دیوانوں کا، خوشبو نہیں لگا سکتے، بیوی سے کوئی محبت کا بول نہیں بول سکتے، کنگھی نہیں کر سکتے، نہاتے ہوئے صابن نہیں لگا سکتے، ناخن نہیں کاٹ سکتے، سر کے بال نہیں کاٹ سکتے، سر میں جوئیں پڑ جائیں جوئیں نہیں مار سکتے۔ ہمیں تو اب مسئلہ نہیں ہے نا کہ ہم تو 4 گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں، وہ جو احرام باندھ کے چلتے تھے 2 ہفتے میں پہنچتے تھے تو ان کے سر میں ان کے لمبے لمبے بال رکھے جاتے تھے، اس زمانے میں جوئیں پڑ جاتی ہیں، کہ جوؤں کو نہیں مار سکتے، کھٹمل چڑھ جائے نہیں مار سکتے، کس لیے کہ بس دیوانے بن کر آؤ اور چیختے چلاتے ہوئے لبیک اللہم لبیک۔ لبیک کا مطلب یہ ہے کہ یا اللہ ساری زندگی بغاوت کی، آج صلح کرنے آیا ہوں، یہ ہے لبیک کا مطلب، کہ پہلے اپنی مان کے چلتا تھا اب تیری ماننے آیا ہوں، ساری زندگی اپنے نفس کی غلامی کی، شیطان کی غلامی کی، لبیک اللہم لبیک، میں حاضر ہو گیا ہوں، اب تیری میری صلح ہے، میرے پچھلے معاف کر دو۔ اس لیے میرے نبی نے کہا کہ آدمی جب حج کرتا ہے تو پھر وہ یوں نکلتا ہے باہر جیسے ماں کے پیٹ سے آج نکلا۔ حج کی رعایت کرتے جو حج کر لیتا ہے تو سفر مبارک ہے، تھوڑی مشقت کا سفر ہے، اللہ کے اس فرمان کو، میری اس بات کو یاد رکھ، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ السَّبِيلَ، اللہ کی ملاقات ہے، اللہ بلا رہے ہیں۔ اب اس کے ساتھ چند ایک باتیں ہیں وضاحت کرنے کی۔ ہمارے ماحول میں ایک بات چلتی ہے کہ ہر سال حج کرتے ہیں، پیسہ ضائع کرتے ہیں، یہ پیسہ غریبوں کو دے دیں، کسی کی شادی کرا دیں۔ اللہ کا نبی نے تو ایک ہی حج کیا تھا، اس حد تک تو یہ بات ٹھیک ہے، اللہ کے نبی نے ایک ہی حج کیا تھا، لیکن کیا ہر سال حج کرنا ناپسندیدہ چیز ہے؟ اللہ کے گھر جانا ناپسندیدہ چیز ہے؟ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت سے پہلے ہر سال حج فرمایا، چونکہ مکے کا کوئی انسان ایسا نہیں تھا جو حج نہ کرتا ہو، اور خاص طور پر قریشی ہو، مکے میں ہو، یہ ناممکن تھا کہ وہ حج نہ کرے۔ ہاں کہیں سفر میں گیا ہوا تو الگ بات ہے۔ تو اعلان نبوت سے پہلے کوئی سال خالی نہیں جس میں آپ نے حج نہ کیا ہو، اور اعلان نبوت کے بعد کوئی سال خالی نہیں جس میں آپ نے حج نہ کیا ہو۔ اگر یہ حج وہ شریعت والا حج نہیں ہے، لیکن سنت ابراہیمی میں جو حج چلا آ رہا تھا اس میں بہت سی خرافات تھیں، ہمارے نبی وہ خرافات سے پاک تھے، آپ نے ہر سال حج فرمایا، ہر سال۔ خود ایک حج اس لیے کیا کہ 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا، 8 میں جا کر حج فرض ہوا ہے،
8 ہجری میں مکہ فتح ہوا، آپ نے حج نہیں فرمایا، چونکہ حج کی تاریخ میں نہیں آ رہا تھا، دوسری تاریخوں میں آ رہا تھا۔ عرب جو تھے وہ 10 دن بڑھا دیتے تھے سال میں، جس کی وجہ سے پورا کیلنڈر چاند کا گڑبڑ ہو جاتا تھا۔ 33 سال کے بعد جا کر تاریخیں خود اپنے اصل ٹائم پر آتی تھیں۔ تو جب آپ نے 8 ہجری میں مکہ فتح فرمایا تو حج 9 کی بجائے 29 کو آ رہا تھا، تو آپ نے حج نہیں فرمایا۔ پھر 9 ہجری میں آپ اسلامی حکومت پوری طرح قائم ہو چکی ہے، تو آپ نے 300 آدمیوں کا قافلہ دے کر صدیق اکبر کو اپنا نائب بنا کر حج کے لیے بھیجا، خود حج نہیں فرمایا چونکہ حج 19 کو آ رہا تھا۔ اور میں قربان جاؤں اپنے نبی پر کہ کس طرح آپ نے تدریجاً اس چیز کو موڑا، عبادت تک پہ صبر فرمایا۔ عبادت میں بھی جلد بازی نہیں، جو فرض ہے، تدریج اور تربیت، اس کے بغیر جو بھی قدم اٹھایا جائے گا، چاہے دنیا کا چاہے دین کا، وہ ناکام ہو جائے گا۔ تدریج اور تربیت، ان دو کے بغیر کوئی بھی قدم دین کا اٹھائیں یا دنیا کا اٹھائیں، ناکام ہو جائے گا۔ طاقت ہاتھ میں آ چکی تھی، مکہ فتح ہو چکا ہے، عرب مسلمان ہو چکا ہے، اگر آپ نافذ کر دیتے کہ بس یہ حج غلط ہے، شریعت قائم ہو چکی ہے، حج اپنی اصل تاریخ میں ہوگا، نہیں کیا کہ شاید کہیں عرب بپھر نہ جائیں، شاید کا سوال تھا۔ 2 سال حج غلط تاریخوں میں ہوا، خاموش۔ تیسرے سال حج آٹومیٹیکلی 9 تاریخ کو آ رہا تھا، غلط تاریخیں صحیح ہوتے 10 ہجری میں حج اپنی اصل جگہ پر آ گیا، تو آپ نے حج کا اعلان فرمایا، اور اس کے بعد آپ نے خطبے میں اعلان کر دیا کہ اب جو 10 دن بڑھائے جاتے تھے وہ ختم ہے، انما النسیء زیادۃ فی الکفر۔ تو آپ کو موقع ہی ایک ملا حج کرنے کا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلا سال جنگوں میں گزرا، اگلا سال حج کے لیے قافلہ لے کر گئے۔ عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ امن کا زمانہ تھا، 10 سال خلیفہ رہے، 10 سال حج کیا، کوئی ناغہ نہیں کی۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ پہلے 11 برس امن تھا، 11 سال آپ خود حج کا قافلہ لے کر گئے، 12ویں سال آپ شہید ہوئے، اس میں آپ کو روک لیا گیا، نہیں کیا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بننے سے پہلے بہت کثرت سے حج فرمائے، کتنے کیے کسی کتاب میں گزرا نہیں۔ خلافت آئی تو جنگوں کا زمانہ آ گیا، اور آپ کی زندگی انتہائی دکھ درد بھری داستان ہے، اپنوں سے بھی بے وفائیاں دیکھیں، غیروں سے بھی، تو وہ حج کرنے کا موقع نہیں ملا۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ سے مکہ 20 حج پیدل کیے، 20 حج پیدل کیے، کہ اگر مجھے شرم آتی ہے، میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور میں کبھی ایک دفعہ بھی اس کے گھر پیدل نہ گیا ہوں کہ مجھے اس بات سے شرم آتی ہے، تو 20 حج پیدل کیے۔ تو کوئی اگر کسی کو اللہ توفیق دیتا ہے اور وہ جاتا ہے تو اس پہ یہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے کہ یہ تو پیسہ ضائع ہو رہا ہے، یہ تو ایم ہی جا رہے ہیں۔ صدر پاکستان آپ کو ہر مہینے بلائے، جاؤ گے کہ نہیں جاؤ گے؟ نال فوٹو چھکا کے ہوئے کہ میرا ہاتھ لگا ہے صدر صاحب دے نال، اسے اپنے ڈرائنگ روم میں سجاؤ گے۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو ہر سال بلاتا ہے تو اس کے لیے سعادت کی بات ہے، اعتراض کی چیز نہیں ہے کہ یہ اس سے یہ کر دو، اس سے وہ کرو۔ حج پہ خرچ کتنا تھا؟ 2-4 لاکھ، 5 لاکھ، 6 لاکھ، اس سے کتنے کو منصوبے قائم ہو سکتے ہیں؟ اور پھر جو یہاں خرچ کر رہا ہے وہ اللہ کے فضل سے یقیناً اور جگہ بھی خرچ کرتا ہوگا، یہ نہیں کوئی کسی اور جگہ خرچ نہیں کرتا، وہ اس نے کوئی اشتہار تو نہیں دینا کہ دیکھو بھائی میں یہ خرچ کر رہا ہوں۔ تو یہ ہمارے ملک میں تھوڑا سا اس بارے میں بعض حلقوں میں ایک نادانی پائی جاتی ہے کہ حج جیسے عظیم عمل کو اللہ کے نبی نے کوئی نہیں کیا، یہ جانا ایسے پیسہ ضائع کرنا ہے، ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ اللہ جتنی دفعہ لے عمرے پہ، تابعوا بین الحج والعمرہ، ایک حدیث بھی یاد آ گئی، آپ نے فرمایا حج اور عمرہ آگے پیچھے کرو، حج اور عمرہ آگے پیچھے کرو۔ کیا ہوگا جی؟ ینفیان الفقر والنفاق، یہ 2 چیزیں تم سے دور کر دیں گے، ایک تمہاری منافقت ختم کر دیں گے، ایک تمہارے فقر کو ختم کر دیں گے، تمہارے نفاق کو ختم کر دیں گے۔ لیکن نبی نے فرمایا کہ جس کو اللہ نے رزق دیا، کشادگی دی، اور 5 سال تک وہ اللہ کے گھر نہ گیا تو اس نے اللہ تعالیٰ سے بے وفائی کی۔ اسباب بھی ہیں، طاقت بھی ہے، جا بھی سکتا ہے، پھر نہیں جا رہا ہے تو اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بے وفائی کی ہے۔
تو یہ اللہ کی توفیق ہے، جس کو اللہ بلائے تو اسے ضرور جانا چاہیے، اور پھر اپنے غریبوں پر بھی خرچ کرے، ناداروں پر بھی خرچ کرے، سب پر خرچ کرے، لیکن اس کو اس کے ساتھ جوڑ بٹھانا یہ بہت نادانی کی بات ہے۔ اللہ کے گھر کی حاضری نبیوں کی تمنا، ہر نبی نے اللہ کے گھر کا دیدار کیا۔ آدم علیہ السلام نے سینکڑوں حج کیے بیت اللہ، ہندوستان سے چلتے تھے اور بیت اللہ تک پیدل جاتے تھے اور جا کر اپنے حج فرمائے، یہاں تک کہ وہیں ان کا انتقال ہوا، وہیں کہیں ان کی قبر ہے، حرم کی حدود کے اندر ہی کہیں قبر ہے، اماں کی بھی وہیں اور آدم علیہ السلام کی بھی وہیں قبر ہے بعض اقوال کے مطابق۔ تو جس کو اللہ لے جائے وہ اسے اپنی سعادت سمجھے، اسے اپنی خوشبختی سمجھے۔ پھر حج کو اس کے ساتھ نہیں جوڑنا چاہیے کہ جو حج کر کے ہم دن تے چھریاں ہور وڈیاں کر لیں دن، تو باقیوں کے ہاتھ میں کون سے چھوٹی چھری، سارے بازار میں بڑے کاپے لے کے لوگ بیٹھے، جس نے حج کیا اس میں کوئی شک نہیں کہ حج کرنے والا حج نہ کرنے والا جب دکان پہ ہوتے ہیں تو دونوں کے پاس دوری دھار کا خنجر ہوتا ہے۔ کوئی ہوتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے اور اپنی تجارت کو اپنی آخرت کا سبب بناتا ہے، ورنہ مجھے دکھ درد اور گلہ ہے، اس میں حج کا کوئی مسئلہ نہیں، اس میں انسان بگڑا ہوا ہے۔ یا تو حج نہ کرنے والے سارے بہت بڑے دیانتدار ہوتے، ترازو ٹھیک ہوتے تو پھر کو حج کو گلہ دیتا، لیکن یہاں تو حج کرنے والا غیر حج کرنے والا، میرا سارا بازار ہی جھوٹ پہ چلا گیا ہے، بددیانتی پہ ہے، انتہا درجے کے ظلم و ستم پر ہے، تو اس میں نماز کو دوش دینا یا حج کو دوش دینا، دیکھو جی نماز پڑھ کے یہ کر رہے ہیں، داڑھی رکھ کے یہ کر رہے ہیں، حج کر کے یہ کر رہے ہیں، تو اگر کوئی آدمی حج نہیں کیا ہوا تو اس کے لیے بھی تو بددیانتی اجازت تو نہیں۔ کوئی شیو کراتا ہے تو اس کے لیے جھوٹ بولنا جائز تو نہیں ہوگا۔ ایک میرے دوست نے شیو کرا دی، میں نے کہا شیو کیوں کرائی؟ کہا جی سارا دن جھوٹ بولنا پڑتا تھا، تو میں نے کہا اب تو 2 گناہ ہو گئے، پہلے 1 کرتے تھے اب 2 ہو گئے۔ وہ لگے بندے 1 سے تو معافی ملی ہوئی تھی، اب 2 اکٹھے کر لی۔ اور جھوٹ بولنے کا تعلق داڑھی سے تھوڑا ہی ہے، داڑھی ہے تو سچ بولو، داڑھی نہیں تو جھوٹ بولو، اس کا تعلق تو کلمے سے ہے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد جھوٹ بولتے ہوئے شرم آنی چاہیے۔ ایک آدمی کہتا ہے جی داڑھی رکھ کے گناہ کریں تو بڑے شرم کی بات ہے، میں کہتا ہوں کلمہ پڑھ کے گناہ کرو تو شرم کی بات ہے۔ گناہ اور ثواب، جزا اور سزا، حلال اور حرام کا تعلق پگڑی سے نہیں، نماز سے نہیں، روزے سے نہیں، حج سے نہیں، داڑھی سے نہیں، کلمے سے ہے۔ کلمہ ایک ایگریمنٹ ہے کہ یا اللہ تیری مان کے چلوں گا، تیرے نبی کے طریقوں پر چلوں گا، پھر میں انسان ہوں، کوئی خطا وطا ہو جائے تو معافی مانگوں گا، استغفار کروں گا۔ تو کسی کی برائی کی وجہ سے اس کی نیکی کو نہیں اچھالنا چاہیے۔ لو جی انہاں حجاں دا کی فائدہ، انہاں نمازاں دا کی فائدہ؟ میرا لگا تھا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ میرے بندو ایک رائی کے برابر اچھائی کرو گے میں اس کی جزا دے دوں گا، برائی کرو گے میں اس کی سزا دے دوں گا، اور سزا میں کہتا ہے پھر جس کو چاہے معاف کر دوں، لیکن تمہاری نیکی ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، تمہاری نیکی میں ضائع نہیں کروں گا۔ ہاں بعض گناہ ایسے ہیں جو نیکیاں اڑا کے لے جاتے ہیں، کوئی شک نہیں۔ ظلم ایک ایسا گناہ ہے جو نیکیاں اڑا کے لے جاتا ہے، اور بہت سے ایسے گناہ ہیں جو نیکیاں اڑا کے لے جاتے ہیں۔ حرام کا لقمہ ایک ایسا گناہ ہے جو نیکیاں اڑا کے لے جاتا ہے، لیکن اتنا پھر بھی ضرور ہوتا ہے کہ عمل نہ کرنے کی جو پکڑ تھی وہ نہیں ہو۔ ایک آدمی نے ساری زندگی سود کھایا لیکن نماز نہیں چھوڑی، تو اس کو نماز نہ پڑھنے کا عذاب کبھی نہیں ہوگا۔ نماز پر جو کچھ ملنے والا ہے وہ تو نہیں ملے گا، لیکن نماز نہ پڑھنے کی پکڑ نہیں ہوگی۔ حج کیا حرام پیسے سے کیا، اللہ کے نبی نے کہا ہے اس کا اللہ آسمان سے کہتا لا لبیک ولا سعدیک، لیکن حج نہ کرنے کا عذاب نہیں ہوگا، حج نہ کرنے کا عذاب نہیں ہوگا۔ حرام پیسے سے روزہ رکھا اور افطار کیا، روزے کی حاضری لگ گئی، اجر نہیں ملے گا، حاضری لگ گئی، نماز کی حاضری لگ گئی، حج کی حاضری لگ گئی، یہ اللہ کی شان کریمی ہے۔ اور پھر پتہ نہیں یہ کب توبہ کر رہے ہو سارا معاف ہو جائے اور میں اعتراض کر اللہ کی نظروں سے گر جاؤں۔ میری بات غور سے سننا، جیسے آدمی زنا کر کے، شراب پی کے، سود کھا کے اللہ کی نظروں سے گرتا ہے، ایسے ہی لوگوں پر اعتراض کر کے اور انہیں حقیر سمجھ کے آدمی اللہ کی نظروں سے گرتا ہے۔ کسی پر اعتراض، کسی کی حقارت، کسی کی برائی
کہ یہ کوئی آدمی ہے، یہ کوئی مرد ہے، یہ کوئی انسان ہے، یہ کوئی عورت ہے. یہ جملے نہ بولا کرو بھائیو. تجھے کیوں فکر ہے اے گل دلے صد چاک بلبل کی، تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر لے. ہمارے استاد صاحب فرمایا کرتے تھے، جن سے میں نے تفسیر پڑھی، دھن رے دھنیے اپنی دھن، پرائی دھنی کا پاپ نہ پن، تیری روئی میں چار بنولے سب سے پہلے ان کو چن. دھن رے دھنیے اپنی دھن، او پرانی اردو ہے، بہرحال مطلوب اس کا یہ ہے کہ تیرے اپنے اندر چار بڑے بڑے عیب ہیں، تو انہیں ڈھونڈتا رہے، صاف کرتا رہے. تو اوروں کے عیب نہ دیکھا کر، تو اوروں کی کمیاں نہ دیکھا کر. تو اگر اپنے عیب دیکھے گا تو تمہیں وقت ہی نہیں، فرصت ہی نہیں ہے کسی اور کے عیب دیکھنے کی. تیرے اندر چار بڑی برائیاں ہیں، حسد ہے، کبر ہے، بغض ہے، ریا ہے، عجب ہے. یہ تیرے اندر چار بڑی چیزیں ہیں، ان کو صاف کرتا رہے تو تجھے اوروں کے عیب دیکھنے کی فرصت ہی کوئی نہیں. تو بھائیو، کسی کے گناہ کی وجہ سے اس کی نیکی کو دوش نہیں دینا چاہیے. پتہ نہیں اس کی نیکی اللہ تعالیٰ قبول فرما کے اس کا گناہ معاف کر دے، یا کسی وقت وہ توبہ کرے اس کا گناہ معاف ہو جائے اور وہ جنت میں چلا جائے. میں پکڑا جاؤں، میں تو ٹھیکیدار تھا اوروں کی برائیاں پکڑنے کا. تو اوروں پر تنقید کرنا، اوروں کو حقیر سمجھنا، اسی طرح توبہ کی ضرورت ہے جیسے سود سے توبہ کی ضرورت ہے، جوئے سے توبہ کی ضرورت ہے، جھوٹ سے توبہ کی ضرورت ہے، ایسے اس سے بھی توبہ کی ضرورت ہے. ہمارے نبی پاک کا میں تھوڑا سا آپ کو مختصر خاکہ حج کا بتا دیتا ہوں. جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حج کا جب اعلان فرمایا، یہ 10 ہجری، تو اطراف سے قبائل جمع ہوئے، کوئی 12,000 کا مجمع اکٹھا ہو گیا مدینہ میں. 25 تاریخ کو بروز ہفتہ آپ نے نماز ظہر سے پہلے غسل فرما کے 2 چادریں احرام کی نیت کے بغیر 2 چادریں باندھ، کرتا بھی اتار دیا، تہمد بھی اتار دیا. سحارا ایک بستی ہے جو آج کل مسقط میں آتی، وہاں سے ایک کپڑا آتا تھا، اس کی آپ نے 2 چادریں لی. پھر آپ نے ظہر کی نماز کے بعد اپنے پورے قافلے کو لیا. ذوالحلیفہ جس کو آج کل ابیار علی کہتے ہیں، یہاں آپ نے آ کر قیام فرمایا، اور عصر، مغرب، عشاء اور فجر اور ظہر 5 نمازیں آپ نے یہاں ادا فرمائیں. اور یہ جبریل کے کہنے پر، اللہ کے کہنے پر آپ گزر رہے تھے کہ جبریل ہے کہ یا رسول اللہ، اللہ فرما رہے ہیں یہ پاک وادی ہے، یہاں آپ قیام فرمائیں. یہاں حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہاں بیٹا پیدا ہوا، ابو بکر صدیق کے بیٹے محمد بن ابی بکر یہ پیدا ہوئے. ایک رات کے قیام کے بعد صبح آپ نے فجر کی نماز کے بعد غسل فرمایا، خوشبو لگائی، اپنے بالوں کو تیل لگایا، پھر شہد لگایا. شہد گوند کا کام دیتا ہے، چونکہ اب ننگے سر جانا تھا تو بال بڑے تھے آپ کے، شانوں تک آئے ہوئے تھے، تو آپ نے ان کو شہد لگا کے نا وہ کر دیا، جوڑ دیا، آپس میں جوڑ دیا. اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوشبو لگائی. جسم پہ خوشبو لگا سکتے ہیں احرام سے پہلے، احرام کے کپڑے کو نہیں، جسم پہ خوشبو لگا سکتے ہیں احرام کی نیت کرنے سے پہلے. بالوں میں، مانگ میں آپ نے خوشبو لگائی. پھر اس کے بعد آپ نے ظہر کی نماز ادا فرمائی اور آپ اونٹنی پہ سوار ہوئے اور قبلہ رخ ہو کر آپ نے کہا لبیک حجۃ اللہم لبیک. آپ نے حج کا احرام باندھا. تو جبریل آئے کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں عمرے کو شامل فرمائیں، عمرہ. اور حج قران، حج کی 3 قسمیں، ایک حج افراد کہ ایک آدمی پہلے دن حج ہی کا احرام باندھتا ہے. ایک ہے حج قران کہ ایک آدمی پہلے دن عمرے اور حج کا اکٹھا احرام باندھتا ہے. ایک ہے حج تمتع کہ ایک آدمی عمرے کا احرام پہلے باندھتا ہے اور عمرہ کر کے فارغ ہو جاتا ہے، احرام اتار دیتا ہے، پھر حج سے پہلے احرام باندھتا ہے حج کا. یہ حج تمتع ہے. ہمارے نبی نے شروع کیا افراد سے، تو اس پر امام مالک کا قول یہ ہے کہ حج افراد افضل ہے. پھر اللہ کے حکم سے کیا حج قران، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ حج قران سب سے افضل ہے. مکے پہنچ کر آپ نے فرمایا کہ مجھے خیال نہ رہا، اگر مجھے پہلے خیال آتا تو میں قران نہ کرتا، میں تمتع کرتا. اللہ کی منشا تھی کہ حج اور عمرہ اکٹھا ہو، قران ضروری نہیں تھا، حج اور عمرہ اکٹھا تھا. ایک بدعت کا ازالہ تھا. عرب
حج کے مہینے میں عمرہ کرنا برا سمجھتے تھے، اس کو دور کرنا تھا۔ تو مکے پہنچ کے فرمایا کہ اگر مجھے پہلے خیال آ جاتا لو استقبلت من امری مستدبرت، تو میں تمتع کرتا۔ تو امام شافعی اور امام احمد بن حنبل اس قول کو لے کر فرماتے ہیں کہ حج تمتع افضل ہے، اور اصل افضل وہ ہے کہ حج کیفیت کا نام ہے، جس کی جتنی اعلیٰ کیفیت ہوگی اس کا حج افضل ہوگا، وہ افراد ہے، وہ تمتع ہے، وہ قران ہے، باقی تو ظاہری اعمال ہیں، جو کیفیت بنا لے گا اس کا حج سب سے افضل ہوگا، چاہے وہ افراد ہو چاہے وہ قران ہو۔ وہاں سے آپ چلے، آپ کے ساتھ کوئی 12,000 کا مجمع تھا، اور آپ ملل میں آپ نے قیام فرمایا۔ ملل سے نکلے اور روحا میں پہنچ۔ روحا میں کنواں ہے، وہاں میں گیا ہوں، وہاں کا پانی بھی پیا ہے۔ وہاں 70 نبیوں نے قیام کیا ہے حج کے دوران، حج پر جاتے اور آتے ہوئے وہاں وہاں آپ نے بھی قیام فرمایا، رات بھی ٹھہرے، اور اب انہوں نے وہ ایک موٹر لگا دی جس سے پانی باہر نکل آتا ہے سعودی گورنمنٹ نے۔ روحا سے چل کر آپ اتھایا پہنچ، اتھایا سے عرج پہنچے، عرج سے ابوا پہنچے۔ ابوا پہنچے تو سامنے بستی تھی جہاں آپ کے سارے انتظام کیے گئے تھے رہائش کے، اور یہ قافلہ 12,000 کا اب 60-70,000 کا ہو چکا تھا۔ تو ابوا میں آپ کی والدہ کی قبر ہے، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک ہے۔ تو آپ سڑک سے یوں ہٹ گئے، اندر پہاڑوں میں چلے گئے۔ تو اکثر مجمع تو نیا تھا، انہیں نہیں سمجھ میں آیا کہ اللہ کے نبی اندر کہاں جا رہے ہیں، چند ایک کو پتا تھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں۔ تو آپ چلتے 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 ایک جگہ اپنے اونٹنی کو بٹھایا، کوئی وہ 70-80 فٹ اونچا پہاڑ ہے۔ سن 2000 میں اللہ نے مجھے بھی موقع دیا، میں نے قبر کی زیارت کی، تو وہاں سے آپ اوپر چڑھے۔ یہ اپریل کا مہینہ تھا اور ماں کی قبر کے سرانے تشریف لائے، اور یوں آپ نے گھٹنے اٹھائے اور ہاتھ یہاں رکھے اور سر یہاں دیا، یہ پوزیشن بنائی جیسے چھوٹے بچے بناتے، اور پھر جوں سرہانے بیٹھ کے رونا شروع کیا۔ گھنٹوں گزر گئے، اٹھنے کا نام نہیں لیا۔ صدمہ تو چند دنوں بعد بھول جاتا۔ میں اب اپنی ماں کے یاد میں رونا بھی چاہوں تو رونا نہیں آتا، اپنے باپ کی یاد میں رونا بھی چاہوں تو رونا نہیں آتا۔ اور میرے نبی کو 57 برس گزر چکے تھے ماں کے گئے ہوئے۔ 6 برس کی عمر تھی جب آپ یہاں سے گزر رہے تھے۔ والد کی وفات کے بعد حضرت آمنہ گئی نہیں تھی مدینہ، تو ہمارے نبی 6 برس کے ہوئے تو انہوں نے حضرت عبد المطلب سے اجازت لی کہ میں خامد کی قبر پہ جانا چاہتا ہوں، تو انہیں اجازت دے دی۔ تو یہ ماں بیٹا اور ایک خادمہ ام ایمن، یہ 3 افراد کا قافلہ مدینے پہنچا۔ 1 مہینہ آپ نے وہاں قیام کیا، وادی عقیق میں، وہیں آپ نے 6 برس کی عمر میں تیرنا بھی سیکھا۔ وہاں سے یہ واپس آ رہے ہیں، ابوا کے قریب پہنچے ہیں۔ ابوا بستی وہاں سے 10 میل دور ہے میرے خیال کے مطابق، جو میں نے کیلکولیٹ کیا۔ تو وہاں اچانک موت کا وار ہوا ہے، جس سے مجھے لگتا ہے جیسے ہارٹ اٹیک ہوا ہوگا، ہارٹ اٹیک ہوا، اچانک موت کا وار ہوا۔ اور وہ جیسے اللہ نے کروڑوں اربوں سال پہلی وہ جگہ طے کر رکھی تھی، وہ اوپر پہاڑ، ایسے سارے پہاڑ تو یوں ہیں لیکن وہ پہاڑ اوپر جا کے ایسے فلیٹ ہیں، جیسے چوکور ایک فرش بنا ہوا تھا۔ وہاں یہ دردناک کہانی کا اینڈ ہوا ہے، اور حضرت آمنہ 25 برس کی عمر تھی، وہ بولا نہیں جا رہا تھا اور بار بار ایسے پہلو بدل رہی تھی۔ اس سے مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ شاید ہارٹ اٹیک ہوا ہوگا۔ آخری لفظ بولا کہ کل حی میت و کل جدید بال وقد ولدت طہرا۔ وہ جنگل میں 6 سال کے بچے کو چھوڑتے ہوئے مرنا، اور 6 سال کے بچے کا جنگل میں ماں کو مرتے دیکھنا، اس خوبصورت ہوٹل میں آپ کیسے جان سکتے ہیں وہ اس جگہ کا درد جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اور میں ہزاروں دفعہ یہ قصہ سنا چکا ہوں، ہر دفعہ میرا آنسو بے قابو ہو جاتا ہے کہ میں وہاں پہنچ جاتا ہوں۔ زندگی سوری سفروں میں گزر گئی، ایسا سفر زندگی میں کبھی نہیں کیا، نہ وہ کیفیت نصیب ہوئی۔ بیت اللہ کے اندر 2 دفعہ گیا ہوں، لیکن جو کیفیت حضرت آمنہ
کی قبر پر تھی، اور جو اس وقت چونکہ میں نے تھوڑی تاریخ پڑھی تھی تو میں وہ ان دھندلوں کو میں اللہ کے نبی کا تڑپنا دیکھ رہا تھا، کیسے آپ ماں ماں کہہ رہے تھے، اور پھر چاروں طرف ایسے کالے پہاڑ ہیں، خوف آتا۔ 1400 سال پہلے وہاں کیا ہوگا، میں تو سن 2000 میں گیا تھا تو خوف آتا تھا، کسی گائیڈ کے بغیر آپ جا بھی نہیں سکتے۔ اوہو بیٹا، ہر زندہ نے مرنا ہے اور ہر جوانی نے ڈھلنا ہے۔ مجھے لگتا ہے تیری ماں کا وقت آ چکا ہے، اور میں نے ایک بچہ جنا ہے جو ایک دن سارے عالم کو روشن کرے گا، سارے عالم کو پاک کرے گا۔ جیسے ماتھے کو پڑھ لیا ہوگا کیا یہ بچہ آگے کیا ہے، کیا ہونے والا ہے، اور جاننے کے لیے شاید پتھر جوڑ کے دفن کر دیا، یا کوئی گزرے ہوں گے ان سے مدد لی ہوگی۔ یہ عقدہ آج تک حل نہیں ہوا کہ کس نے وہاں مدد کی ان کو وہاں دفن کرنے میں، کوئی راہ گورا گزرے یا کیا ہوا اللہ ہی جانے، کتاب سے کوئی مدد نہیں ملی۔ نیچے اترے تو آپ ہمارے نبی نے پھر دوڑ لگائی اور اوپر چڑھ گئے۔ میرے نبی نے کہا جب تم پہ صدمے آئے تو میرے صدمے یاد کرنا، تمہارے اپنے غم بڑے ہلکے ہو جائیں گے۔ تو آپ پھر بھاگ کے اوپر چڑھے۔ آپ اس بچے کا تصور کرو جس نے باپ دیکھا نہیں، اور ماں ایک جنگل میں مری ہو، کوئی آسرا سہارا نہیں۔ جب ام ایمن اوپر پہنچی ہیں تو ایک دردناک منظر تھا۔ اللہ کے نبی ماں کی قبر کو چمٹ کر یوں اوپر لیٹے ہوئے تھے، قبر کو پتھروں کو ایسے ہی چمٹے ہوئے تھے۔ ام ایمن قریب آئیں تو آپ سنا، آپ کہہ رہے تھے ماں جی آپ کو تو خبر تھی آپ کے سوا میرا کوئی نہ تھا، آپ مجھے چھوڑ کے کہاں چلی گئی۔ اوہ ہو ام ایمن نے اٹھانا چاہا، انکار کر دیا، کھینچ کے نیچے لائیں، کھینچ کے، اور مکے تک کا راستہ یہ معصوم روتے روتے گزرا، روتے روتے۔ تو وہ 57 سال پرانا درد ابھی زخم بھرا نہیں، آپ اس پوزیشن میں بیٹھے اور اتنا روئے کہ سارا رواں آپ کا آنکھ بن کے رو رہا تھا، اور ساری داڑھی آپ کی آنسوں سے تر ہو گئی، اور آپ نے آگے جانے سے انکار کر دیا کہ میں آج رات اپنی ماں کے پاس ٹھہروں گا۔ اللہ اکبر، آگے نہیں گئے، وہیں رات گزاری۔ حالانکہ وہاں تو میں دیکھ کر آیا، وہاں تو 10 آدمیوں کی جگہ نہیں، وہاں 60-70 ہزار آدمی ساتھ، سونے کی تو جگہ ہی کوئی نہیں، لیٹنے کی جگہ ہی کوئی نہیں، آپ نے رات وہیں گزاری۔ ایک دفعہ اس تمنا کا آپ نے یہاں نہیں، ایک اور موقع کہ اگر میری ماں زندہ ہوتی تو تم لوگ دیکھتے میں اس کی کیسی خدمت کرتا، میں عشاء کی نماز کا مصلی پر ہوتا اور میں سورۃ فاتحہ شروع کر چکا تھا، فرض نماز، اور مسجد میں باجماعت نماز، اور میں سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا اور ادھر سے آواز آتی بیٹا محمد، تو میں نماز توڑ کے کہتا لبیک ماں جی، میں حاضر ہوں ماں جی۔ وہ رات آپ نے وہاں گزاری، کیا رات تھی۔ ابوا سے چلے تو آپ عصفان پہنچے، عصفان تھے تو آپ نے کہا ابوبکر یہ کون سی جگہ ہے، کہا جو عصفان، کہا میں دیکھ رہا ہوں ہود اور صالح علیہ السلام گزر رہے ہیں اس وادی سے، لبیک کہتے ہوئے حج کو جا رہے ہیں۔ عصفان سے آپ مرہ الزہران پہنچے، پھر وہاں سے آپ صرف پہنچے۔ صرف میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ خیمے میں رو رہی تھیں، آپ نے فرمایا کیا ہوا، اللہ کی نفس تھی، لگتا ہے تجھے عورتوں والا عذر پیش آ گیا، کیا جی ہاں، تو کوئی نہیں، رو نہیں، اب تو عمرہ نہیں کرو گی بس حج کرو گی۔ پھر وہاں سے آپ تنعیم پہنچے، تنعیم میں آپ نے احرام کی چادروں کو تبدیل فرمایا، جو 2 چادریں مدینہ میں زیب تن فرمائی تھی، تنعیم اتار کر 2 نئی چادر اسی کپڑے کی۔ پھر مکہ کے ٹاپ سے آپ انٹر ہوئے اور بیر
زی طوا کے کنویں پر آ کر آپ نے قیام فرمایا. یہ ہے اتوار کی رات، 25 کو چلے اور 4 کی رات کو، یہ مہینہ 29 کا تھا، تو 4 کی رات کو آپ مکے پہنچ گئے. اور اتوار کو صبح آپ نے غسل کیا، خالی پانی بہایا اور عمرہ کے لیے تشریف لے گئے. تو صفا مروہ کی طرف سے آپ پہنچے. بابو بنی شیبہ کے سامنے آپ نے اونٹنی کو بٹھایا تو بنو ہاشم خاندان کے بچے آ گئے. ان سب کو ملے، کئیوں کو اونٹنی پہ بٹھا لیا، کئیوں کو پیار کیا، گلے لگایا. پھر ان سب سے ہو کر بابو بنی شیبہ، یہ بابو بنی عبد مناف تھا، آپ کے خاندان کا دروازہ تھا، اس سے آپ انٹر ہوئے. اور جب آپ فارغ ہوئے تو بابو بنی مخزوم سے آپ باہر نکلے. آپ نے جاتے ہی حجر اسود کا بوسہ لیا، پھر سجدہ کیا، پھر بوسہ لیا، پھر سجدہ کیا، پھر بوسہ لیا، پھر سجدہ کیا. پھر آپ رونے لگے، بہت روئے. اس کے بعد آپ طواف شروع فرمائے. تیسرے یا چوتھے چکر میں آپ نے پانی بھی پیا اور حضرت عمر سے فرمایا کہ عمر، حجر اسود کے بوسے پہ لڑائی نہ کرنا، جگہ ملے تو لے لینا، جھگڑا نہ کرنا. جیسے ہمارے نادانی میں لوگ وہاں عورتیں بھی ایسی حماقت کرتی ہیں کہ ایک سنت عمل کے لیے فرض چھوڑ دیتی کہ مرد عورت کا یوں آپس میں اختلاط، یہ اس سے بچنا فرض ہے، اور وہ ایک سنت کے لیے گھس رہی اور لڑائی جھگڑے فساد، قریب بھی نہیں جانا چاہیے. اللہ کے نبی نے استلام کیا، جب رش ہو گیا تو آپ کے پاس ایک لکڑی تھی، وہ دور سے یوں لکڑی کو لگا کر اور اس کا بوسہ لے لے. پہلا آپ نے بوسہ لیا، اس کے بعد رش ہو گیا تو پھر آپ نے ہر دفعہ بوسہ میں ایک دفعہ بوسہ لیا. اس کے بعد آپ کے پاس ایک لکڑی تھی، اس لکڑی کو آپ یوں چھوتے تھے حجر اسود کو اور اس کا بوسہ لے لیتے تھے. بوسہ صرف ایک دفعہ. پھر جب آپ نے 2 نفل پڑھ لیے اور تشریف لے گئے صفا مروہ کے لیے تو پھر بیت الحجر اسود کا بوسہ لیا اور آپ نے جا کر صفا مروہ پہ 7 چکر پورے کیے. بعض روایت میں ہے کہ 3 چکر پیدل کیے، پھر مجمع زیادہ ہو گیا تو 4 اونٹنی پر بیٹھ کر گئے تاکہ لوگ دیکھ لیں. اس کے بعد آپ نے اعلان فرمایا کہ بھئی جن کے پاس قربانی کا جانور نہیں ہے وہ احرام کھول دو. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کھولیں. تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس قربانی کا جانور ہے، ابو بکر کے پاس، عمر، زبید، طلحہ یہ نہیں کھولیں گے جو کہ ان کے پاس بھی قربانی کا جانور ہے. باقی جن کے پاس نہیں کھول دو. تو سب نے کھول دی اور حج افراد بھی تمتع بن گیا، حج قران بھی تمتع بن گیا. اب نہیں ہو سکتا، اب جو نیت کریں گے وہی کرنی پڑے گی، لیکن اللہ کے نبی کا خاص حکم تھا تو سب کا حج تمتع بن گیا. اللہ 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 اللہ. اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل على محمد كما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اے رب ذوالجلال والاکرام، یہ بہت بڑا مجمع اور میری نظروں میں اکثر نوجوان نظر آ رہے ہیں. تیری بارگاہ میں توبہ کی ہے، ہماری توبہ کو قبول فرما. یا اللہ یہ ہمارے میزبان جنہوں نے اتنی بڑی خیر کے لیے سب کچھ کیا ہے تو ان کی یہ محنت قبول فرما، ان کی یہ کاوش قبول فرما، اور ان کی مسجد کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا، ان کی نسلوں کے لیے صدقہ جاریہ بنا، ان کے آباء و اجداد کے لیے صدقہ جاریہ بنا. ہماری مسجدوں کو اعمال سے آباد فرما. یہ جتنا نوجوان ہیں، جتنے مرد عورتوں کے ہاتھ اٹھے ہوئے میرے مولا، ہم سب تیرے در کے فقیر ہیں، ہم پر کرم فرما، رحم فرما. یا اللہ ہمیں ہمارے نفسوں کے حوالے نہ فرما، ہمیں ہماری جان کے حوالے نہ فرما. ہمارا کفیل بن، وکیل بن، حفیظ بن. اے میرے رب، میرے ملک پہ آئی ہوئی شام کو صبح میں تبدیل کر دے، اس خزاں کو بہار میں تبدیل کر دے. یا اللہ یا اللہ یا اللہ، یہ تیرے کرنے سے ہوگا، تیرے کرنے سے ہوگا، تیرے کرنے سے ہوگا. ہم تیری بارگاہ میں جھولی پھیلا کے درخواست کرتے ہیں میرے مولا، میرے آقا، میرے والی، ہمارے مہربان اللہ، ہمارے دیس پر رحم فرما دے. صوبوں میں نفرت ختم کر دے، قوموں میں نفرت ختم کر دے. مذہب کے نام کی نفرت، سیاست کے نام کی نفرت، پیشوں کے نام کی نفرت کو ختم فرما دے. یا اللہ لسانیت کی نفرت کو ختم فرما دے. وہ جو چاروں صوبوں میں آگ لگی ہے، قتل و غارت ہے، اسے پرامن بنا دے، پرامن بنا دے. ہمارے بادشاہوں کو رحم دل کر دے، ہمارے مالداروں کو سخی کر دے.
ہمارے قاضیوں کو عدل والا، ہمارے وکیلوں کو عدل والا کر دے، ہمارے غریبوں کو خوددار بنا دے، ہمارے نوجوانوں کو غیرت والا بنا دے، ہماری بچیوں کو حیا والا بنا دے، ہمارے معاشرے میں بے حیائی کو ختم فرما، بازاروں سے سود کو ختم فرما، اس سارے مجمع کو قبول فرما، اس سارے مجمع سے راضی ہو جا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ